بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں رکوع کی ابتدا میں جنگ احد کا بیان ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کافروں کو بڑا دکھ پہنچا، بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے اس لیے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار جو ہے وہ احد میں پہنچا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا، جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی مشورے میں حضور نے ان منافقین کو یا کسی کو بھی مشورے میں شامل نہیں کیا تھا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ٹھہرے رہیں، حضور جنگ میں تشریف نہ لے جائیں، اور کفار یہاں آئیں، تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یعنی حضور مدینے میں رہیں اور کافر یہاں آ کر مقابلہ کریں، حضور میدان جنگ میں نہ پہنچیں۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اس پر بعض صحابہ کرام نے اصرار بھی کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر حضور باہر تشریف لائے۔ اب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ کرام کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا یہ ہماری غلطی تھی، تو آپ اس کو معاف فرما دیں، یعنی جو حکم آپ فرمائیں گے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ وہی جو آپ کا ارادہ ہو، ہم اسی ارادے پر حاضر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے۔ اب ہتھیار پہنے ہیں تو اب میدان جنگ میں بھی پہنچیں گے اور دشمن کا مقابلہ بھی کر کے ہی چھوڑیں گے۔ مشرکین 2-3 دن سے میدان احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور بھی روانہ ہو گئے، اور یہ 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار کا یہ واقعہ ہے۔ حضور احد میں پہنچے اور پہاڑ کا ایک دورہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، پہاڑ کا ایک درہ، تو اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کہیں کسی وقت بھی دشمن یہاں سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 30 آدمیوں کا یعنی 30 مجاہدین کا لشکر دے کر اس درے کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہ اگر کہیں کفار اس طرف سے حملہ کرتے ہیں تو تم جناب ان پر حملہ آور ہونا اور ان کے حملے کو تم نے روکنا ہے۔ اور کسی حالت میں حضور نے فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں اور اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ خواہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت میں اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کی رائے دی تھی، مشورہ دیا تھا، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے سے وہ برہم ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ مدینے میں جنگ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو بلکہ میدان میں جا کر جنگ ہو۔ تو وہ بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو چھچوروں کی بات مان لی اور میری بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ تھے جو اس کی کمپنی کے تھے، یعنی 300 منافقین کی ایک جماعت تھی۔ تو اس نے کہا کہ جب دشمن کا لشکر اسلام کے مقابلے میں آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ منافق نے کہا اپنے منافقوں کو کہ تم نے یہاں سے بھاگ جانا ہے کہ جب دشمن کا لشکر اسلام کے لشکر سے ملے۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ اسلام کے لشکر میں ابتری پھیل جائے اور کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ڈر جائیں یا خوف زدہ ہو جائیں۔
مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد غزوہ احد میں منافقین سمیت 1000 تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر بھاگ گیا۔ اب 1000 کی جگہ 700 افراد مسلمانوں کے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک کہ احد کے میدان میں مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو وہ پہاڑی درے پر جو 30 افراد کا لشکر موجود تھا مجاہدین کا، جن کو جب وہ یہ بھاگے تو پھر مشرکین کے ساتھ وہ بھی بھاگ گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، فتح ہو یا شکست تم نے یہاں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا وہ جیتی ہوئی جنگ کہ جب 3000 کافروں کو شکست ہو چکی تھی اور وہ بھاگ نکلے تھے، اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین کو فتح عطا فرمائی، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی بعض صحابہ کرام نے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب اور ہیبت دور کر دی اور اسی درے کی طرف سے کافر واپس پلٹے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، یعنی جیتی ہوئی جنگ وہ بعد میں فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی جس میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی مرتضیٰ تھے، حضرت عباس، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی غزوہ احد ہے جس میں بعد میں جب کافروں نے حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، تو اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اور کافر جناب پھر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی اس جنگ میں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا اور ایک بنی حارثہ کا قبیلہ تھا جس کا تعلق اوس قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے، یعنی بڑے باہمت لوگ تھے اور لشکر کو یعنی سنبھالے ہوئے تھے، یوں طاقتور لوگ تھے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق بھاگا اور اس کے ساتھ وہ 300 افراد بھی اس کے بھاگے تو ان 2 قبیلوں والوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لڑتے رہے۔ یہاں اس نعمت اور احسان کا ذکر ہے کہ جب 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا اور اس سنبھالنے پر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ اور آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بیان کیا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ کسی پر توکل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام، اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے آپ اس پر بھروسہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ تو یہاں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا اور توکل کا درس دیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ تمہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور یہ توکل کی دولت مسلمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، ظاہر مسلمان ہی اللہ کو ماننے والا ہے، تو بحیثیت مسلمان کسی بھی معاملے میں بھروسہ خالق کے حقیقی کی ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر غزوہ احد کا تذکرہ جو آپ نے